نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. حقیقت الصبر کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یعنی امتحان تمہارا لیں گے. اور امتحان کے وقت کوشش یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے حواس کو عقل کو مجتمع کر کے اس امتحان کی تیاری کرے اور اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کرے. اس پر یہ بات چل رہی تھی. فرماتے ہیں لَنَبْلُوَنَّكُمْ میں اس پر تنبیہ کر دی گئی کہ مصائب کے وقت بدحواس نہ ہونا چاہیے، بلکہ ان کو امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنا چاہیے. پھر اس میں صیغہ جمع متکلم اختیار فرمایا، جس سے عظمت ابتلا پر دلالت ہے، کیونکہ معلوم ہو گیا کہ یہ امتحان حق تعالی خود لیں گے. اور جیسا ممتحن عظیم الشان ہوتا ہے، ویسا ہی امتحان بھی عادتاً محتم بشان ہوتا ہے. وہ واقع میں حق تعالی کی طرف سے امتحان عظیم نہ ہو، آسان اور سہل ہی ہو، مگر مخاطب کو بتلا دیا کہ وہ ابتلاء عظیم کے لیے تیار رہے. اور اس میں بھی حق تعالی کی بڑی رحمت ہے کہ پہلے سے ہم کو مطلع فرما دیا کہ تم کو ایسے ایسے واقعات پیش آئیں گے. اس صورت میں تکلیف کی کلفت تو ہوگی، مگر دفعتاً جو ایذا پہنچنے کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ نہ ہوگی. پہلے سے معلوم ہوگا کہ ایسا ایسا ہوگا، تو اس اچانک کی تکلیف نہیں ہوگی. اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی کو پہلے سے کہہ دیا جائے کہ تمہارا آپریشن کیا جائے گا. اس صورت میں اس کو آپریشن کی تکلیف تو ہوگی، مگر دفعتاً کلفت پہنچنے کا صدمہ نہ ہوگا کہ اچانک پکڑ کر آپریشن کر دو، وہ صدمہ نہیں ہوگا، کیونکہ پیشگی اطلاع سے وہ اس کے لیے تیار رہے گا. لوگ آیت لا تقنطوا نا امید نہ ہو کو آیت رحمت سمجھتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ ہر آیت سے یہی رحمت ٹپکتی ہے. چنانچہ اس آیت میں کتنی بڑی رحمت کا مضمون ہے کہ ہم کو مصائب کے لیے پہلے سے تیار کر دیا تاکہ وقت پر بدحواس نہ ہو جائیں، بلکہ یوں کہیں کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، کہ یہ وہ جس کا وعدہ کیا ہے ہم سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے. یہ تو وہی بات ہے کہ جس کا وعدہ ہم سے خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے کر دیا تھا. اور یہ بھی خدا تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ انسان کی مرضی کے مافک سارے کام نہیں ہوتے، کیونکہ بہت سے ایسے کام بھی کرنا چاہے گا جو اس کے لیے نقصان دہ ہوں گے، تو سارے کام اس کی مرضی کے مافک نہیں ہوتے، بلکہ بعض واقعات ناگوار اور خلاف طبع بھی اس کو پیش آتے ہیں. اگر سب کام اس کی مرضی کے مافک ہوا کرتے تو یہ ہلاک ہو جاتا، کیونکہ اس صورت میں یہ تو اپنے لیے راحت ہی تجویز کرتا، اور راحت کا خاصہ ہے بے فکری اور غفلت. راحت کا خاصہ ہے بے فکری اور غفلت، بس دوام راحت سے یہ غفلت میں پڑ جاتا اور معاصی پر دلیر ہو جاتا، اور یہ اس کے لیے سراسر ہلاکت ہے.
اس لیے حق تعالی نے سب کام اپنی مرضی پر رکھے ہیں، ہماری مرضی پر نہیں رکھے۔ پس جب کبھی ہم غفلت وغیرہ میں مبتلا ہوتے ہیں، ادھر سے کسی ناگوار واقعہ کا ایک تازیانہ لگا دیا جاتا ہے، ایک کوڑا لگا دیا جاتا ہے بیدار کرنے کے لیے، جس سے کچھ دنوں تک غفلت کا علاج ہو جاتا ہے اور خدا تعالی کی طرف توجہ پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ طاعون وغیرہ کے زمانے میں سال ہا سال کے بے نمازی بھی نمازی ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی کرونا کا زمانہ گزرا، اور ہر شخص کو گونا آخرت کی فکر ہو جاتی ہے۔ گو یہ واقعات ہم کو ناگوار ہوتے ہیں، مگر ان میں ہمارے واسطے حکمت اور منفعت رکھی ہوئی ہے۔ اگر حق تعالی ہماری مرضی کے موافق ہی سب کام کیا کرے تو ہم کو آخرت کی طرف کبھی توجہ نہ ہو، بس دنیا ہی میں منہمک رہیں۔ بس ناگوار واقعات کا پیش آنا بھی بڑی رحمت ہے۔ جیسے استاد کی شفقت یہ ہے کہ کبھی کبھی بچے کے ایک دو قمچی مار دیا کرے، یہ استاد کی شفقت ہے، ورنہ وہ تو بدشوق ہے، اگر یہ کبھی اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے گا تو بچہ بالکل خراب ہو جائے گا، نہ پڑھے گا، نہ لکھے گا، نہ بیجا حرکتوں سے باز آئے گا، بلکہ سر پر چڑھ جائے گا۔ تو کبھی کبھی کی ڈانٹ ڈپٹ بھی ضروری ہے۔ استاد کی شان میں بھی گستاخی کرنے لگے گا، اس حالت میں آپ خود ہی یہ رائے دیتے ہیں کہ استاد کو تنبیہ و تادیب سے کام لینا چاہیے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی چاہیے، اور اس کے حق میں اس کو شفقت سمجھتے ہیں، اس بچے کے حق میں۔ بس اس کی کیا وجہ ہے کہ ناگوار واقعات میں حق تعالی کی رحمت میں یہ اعتقاد نہ ہو۔ یہاں شاید سامعین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہو کہ غافلین کو ناگوار واقعات پیش آنے کی تو یہ حکمت ہے کہ ان کو کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ جس سے غفلت دور ہو جاتی ہے، مگر کاملین کو ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ کاملین کو ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ وہ تو بدشوق نہیں جس سے ان کو تنبیہ کی ضرورت ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اہل اللہ کاملین کو بھی ایسے واقعات بکثرت پیش آتے ہیں۔ اس شبے کا جواب اسی آیت میں لفظ لَنَبْلُوَنَّكُمْ سے نکلتا ہے، کیونکہ اس میں اولاً حضرات صحابہ کو خطاب ہے جو سب کے سب کاملین ہیں، اور ان سے فرمایا گیا کہ تم کو ان واقعات سے آزمائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ کاملین پر ایسے واقعات بطور تنبیہ اور تادیب کے نہیں آتے، بلکہ بطور امتحان کے پیش آتے ہیں، بطور امتحان کے۔ حق تعالی ناگوار واقعات سے ان کے محبت و عشق کا امتحان فرماتے ہیں، اور حق تعالی کو خود امتحان کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو ہر شخص کی حالت خوب معلوم ہے، بلکہ اس امتحان سے دوسروں کو دکھلانا منظور ہے۔ مثلا ملائکہ وغیرہ کہ دیکھو ہمارے بندے مصائب میں بھی کیوں کر ہم کو چاہتے ہیں، کیونکہ فرشتوں نے تو اعتراض کیا تھا نا، اب انسان کو پیدا کر رہے ہیں، یہ تو زمین پر فساد کرے گا، کہ ہمارے بندے مصائب میں بھی کیوں کر ہم کو چاہتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہماری محبت سے نہیں ہٹتے، اور تکلیف کو عین راحت سمجھتے ہیں۔ بس اب اس شبے کا جواب ہو گیا کہ کاملین پر ایسے واقعات کیوں آتے ہیں۔ نیز لفظ لَنَبْلُوَنَّكُمْ کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ کاملین کو مصائب سے کلفت بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو معلوم ہو چکا کہ اس آیت کے مخاطب حضرات صحابہ ہیں جو سب کے سب کامل ہیں، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان پر یہ واقعات بطور امتحان کے آتے ہیں۔ ایک مقدمہ تو یہ ہوا، اب اس کے ساتھ ایک مقدمہ یہ ملا لو کہ بدون احساس کلفت کے امتحان نہیں ہو سکتا، بدون احساس کلفت کے امتحان نہیں ہو سکتا، اور یہ بالکل ظاہر اور بدیہی بات ہے۔ جس شخص کو ناگوار واقعات سے کچھ بھی کلفت نہ ہو،
اس کے حق میں ان کو امتحان نہیں کہا جا سکتا۔ امتحان کے تو معنی یہی ہے کہ اسے کچھ کلفت پیش آئے، کچھ تکلیف پیش آئے۔ امتحان ہمیشہ اسی چیز سے ہوا کرتا ہے جس سے دوسرے پر بار پڑے اور اس کو بار کا احساس ہو، بوجھ کا احساس ہو۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ثابت ہو گیا کہ مصائب سے کاملین کو بھی کلفت ہوتی ہے۔ ہاں، اتنا فرق ہے کہ کاملین کو صرف جسمانی کلفت اور طبعی رنج ہوتا ہے، اور دنیا داروں کو جسمانی کلفت بھی ہوتی ہے اور روحانی بھی اور طبعی رنج بھی ہوتا ہے اور عقلی بھی، کیونکہ اہل دنیا کو طول عمل کی وجہ سے، طول عمل یعنی لمبے لمبے منصوبے، طول عمل کی وجہ سے بہت چیزوں کے ساتھ توقعات وابستہ ہوتی ہیں۔ مثلا اموال کے ساتھ توقع وابستہ ہوتی ہے، مال کے ساتھ، کہ اس مال سے یہ کام نکالیں گے۔ کھیت کی پیداوار سے توقع وابستہ ہوتی ہے کہ اس مرتبہ غلہ بیچ کر فلاں فلاں کام کریں گے، پھر ان کے خلاف ظہور میں آتا ہے، فصل ضائع ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، اس کے خلاف ہو گیا، اب سوچا تھا ہم یہ کریں گے، تو ان کو سخت کلفت ہوتی ہے۔ اسی طرح اولاد کے ساتھ توقع وابستہ ہوتی ہے کہ لڑکا پڑھ کر امتحان میں پاس ہوگا تو یوں نوکر ہوگا، یوں ہمیں کما کر دے گا، پھر وہ مر گیا تو افسوس ہوتا ہے، ہائے یہ بچہ تو پاس ہونے والا تھا اور اب دور ہو گیا۔ تو طبعی رنج تو مفارقت کا ہوتا ہی ہے، مگر دنیا داروں کو ان امیدوں کے باطل ہو جانے سے عقلی رنج بھی ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ سوچا تھا وہ تو پورا ہوا نہیں، اور گو زبان سے نہ کہیں مگر دل میں یہ وسوسہ اکثر کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ واقعہ بے محل اور قبل از وقت ہوا، اور دینداروں کو کسی چیز سے توقع وابستہ نہیں ہوتی، اس کو خدا کے سوا کسی سے کچھ امید نہیں ہوتی، اس کو کسی ناگوار واقعہ میں خلاف حکمت ہونے کا وہم بھی نہیں ہوتا، اس لیے اس کو عقلی رنج ایسے موقع پر ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ یوں کہتا ہے ہرچہ آن خسرو کو ند شیریں بود، کہ جو کچھ وہ بادشاہ کرے پسندیدہ ہے، جو کچھ ان کی جانب سے پیش آئے وہ مجھے بھی پسند ہے۔ ہاں، طبعی رنج ان کو بھی ہوتا ہے، اور اتنا رنج تو ہونا چاہیے ورنہ پھر امتحان کیسے ہوگا۔ اور مصائب میں طبعی رنج، مصائب میں طبعی رنج موجب نقص نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل کون ہوگا؟ آپ اپنے صاحب زادے کی وفات پر فرماتے ہیں انا بفراقک یا ابراہیم لمحزون، اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صاحب زادے کی وفات سے طبعی رنج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا، اور وہ صرف مفارقت کا رنج تھا کہ جدائی ہو گئی، مفارقت ہو گئی، اس کا رنج تھا۔ انسان کو ایک جانور کے چند روز پالنے سے اس کے ساتھ انس ہو جاتا ہے اور اس کی مفارقت کا بھی صدمہ ہوتا ہے، پھر بھلا اولاد کی مفارقت کا صدمہ تو کیوں کرنا ہو؟ یہ تو طبعی بات ہے جو طبیعت انسانیہ کا خاصہ ہے، پس جو کامل بشر ہوگا اسے صدمے کی بات سے طبعی صدمہ ضرور ہوگا۔ ہاں، کامل کو عقلی صدمہ نہ ہوگا، شاید کسی کو بعض بزرگوں کے ایسے واقعات سے کہ ان کو اولاد کے مرنے سے رنج نہیں ہوا بلکہ وہ ہنستے تھے، یہ شبہ ہو کہ یہ حالت زیادہ کمال کی ہے، اور ظاہر میں یہ لوگ ان لوگوں سے زیادہ کامل معلوم ہوتے ہوں گے جو ایسے مواقع پر رنجیدہ اور غمگین ہوئے ہیں، سو یہ شبہ لغو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کو ایسے واقعات سے رنج ہوا تو رنج ہونا نقصان کی دلیل نہیں، بلکہ عاقل یہ کہے گا کہ زیادہ کامل وہی شخص ہے جس کو رنج ہوا اور پھر حدود سے متجاوز نہ ہوا۔ رنج بھی ہوا لیکن کوئی جزا فضا نہیں کی، کوئی شکوہ نہیں کیا، حدود سے متجاوز نہ ہوا، کیونکہ وہ واقعہ ایسا ہی ہے جس سے رنج پیدا ہونا چاہیے۔ تو جس نے رنج کا احساس کیا معلوم ہوا کہ اس کے حواس کامل اور درست ہیں، جس نے رنج کا احساس کیا اس کے حواس کامل اور درست ہیں، پھر حدود پر قائم رہا تو معلوم ہوا کہ عقل و دین بھی کامل ہے۔
اور جس کو صدمے کی بات سے صدمہ ہی نہیں ہوا، اس کی حواس درست ہونے میں کلام ہے، پتہ نہیں حواس درست ہے یا نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی حالت وغیرہ کی وجہ سے اس کے حواس بشریہ معطل ہیں، اس لیے اس کو ایسی بات سے رنج نہیں ہوا جس سے طبعی طور پر رنج ہونا چاہیے تھا۔ اس فرق کو ایک مثال میں سمجھیے۔ فرض کیجئے کہ ڈاکٹر نے 2 شخصوں کا آپریشن کیا، ایک کو تو کلوروفارم سنگھایا، وہ تو آپریشن کے وقت بے حس و حرکت پڑا رہا، نہ چیخا نہ چلایا نہ ہاتھ پیر ہلائے، اور دوسرے کو بلا کلوروفارم سنگھائے آپریشن کیا، اس نے ایک چیخ ماری مگر ہاتھ پیر بالکل نہیں ہلائے، اسے پتا تھا ہاتھ پیر ہلاؤں گا تو نقصان ہوگا۔ ظاہر میں نادان کو پہلا شخص کامل معلوم ہوگا، مگر حقیقت شناس دوسرے کو کامل کہے گا اور سمجھے گا کہ پہلے کے تو حواس معطل تھے، اسے تو بے ہوش کیا گیا تھا، اسے تو خبر ہی نہیں ہوئی کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ نہ زخم کی تکلیف کا احساس، اس کا حرکت نہ کرنا کمال نہیں، کمال دوسرے شخص کا ہے کہ اس کے حواس درست تھے، اس کو زخم نشتر کی تکلیف کا احساس ہو رہا تھا اور پھر ضبط سے کام لیا، ہاتھ پیر نہیں ہلائے، صرف ایک چیخ مار کر دم بخود رہ گیا۔ اسی طرح سمجھیے کہ ایسے اولیاء کو تو حق تعالی نے کلوروفارم سنگھا کر مصیبت کا نشتر لگایا ہے، جو تکلیف پر بھی ہنس رہے ہیں، جن کو تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا، تو ایسے اولیاء کو حق تعالی نے کلوروفارم سنگھا کر مصیبت کا نشتر لگایا ہے، اس لیے ان کو مصیبت کے اثر کا احساس ہی نہیں ہوا اور وہ ہنستے رہے۔ اور انبیاء کو کلوروفارم نہیں سنگھایا کیونکہ ان میں ضبط و تحمل کی طاقت ہے، وہ بدون بے ہوش کیے بھی مستقل مزاج رہتے ہیں، وہ تکلیف کا احساس ہوتا ہے، کلفت و رنج طبعی کا بھی اثر ہوتا ہے، مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے، پہاڑ کی طرح جمے رہتے ہیں۔ وہ اولیاء ناقص ہیں جن کو صدمے کی بات سے طبعی صدمہ بھی نہ ہوگا، کامل وہ ہے جس کی حالت انبیاء علیہ السلام کے مشابہ ہو، اس لیے کاملین کو رنج ہوتا ہے۔ اب سمجھیے یہاں کلوروفارم کیا چیز ہے، یہاں کلوروفارم کیا چیز ہے؟ وہ غلبہ حال ہے۔ کلوروفارم وہ غلبہ حال ہے جس سے بعض دفعہ احساس معطل ہو جاتا ہے۔ انبیاء اور اولیاء کاملین پر ایسا غلبہ حال نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو شاذ و نادر ہوتا ہے۔ اکثر متوسطین سلوک پر غلبہ حال زیادہ ہوتا ہے، سلوک کے درمیانی حالت میں جب ہوتا ہے تو اس وقت اس پر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ غلبے کا جوش غالب ہوتا ہے اور ایک جوش کی کیفیت ہوتی ہے۔ غرض لَنَبْلُوَنَّكُمْ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ کاملین پر طبعی رنج و کلفت کا اثر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ناگوار واقعات میں ان کے لیے امتحان و ابتلا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ سے اس اشارے کی تائید ہو گئی۔ اس تقریر سے یہ بات تو معلوم ہو گئی ہوگی کہ اس وقت مجھ کو اصل مقصود تقلیل اعمال کے ضرر پر تنبہ کرنا ہے، اور یہ بتلانا منظور ہے کہ بعض دفعہ جو کسی سبب سے ہم لوگ معمولات سابقہ میں کوتاہی کرنے لگتے ہیں، کہ کوئی رنج کا واقعہ پیش آیا، اب اس میں آ کر اپنے معمولات کو چھوڑ دیا تو یہ اور نقصان ہو گیا، تو معمولات سابقہ میں کوتاہی کرنے لگتے ہیں، یہ حالت خطرناک اور قابل اصلاح ہے۔ تعیین مضمون سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ مضمون کچھ اس آیت کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اس کا بیان قریب قریب ہر آیت میں موجود ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جا بجا استقامت علی الاعمال کی تاکید ہے، احادیث بھی اس سے بھری ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعمال پر استقامت کرو اور ہرگز کوتاہی نہ کرو، اور ارشاد ہے کہ پسندیدہ تر اللہ کے نزدیک وہ اعمال ہیں جن پر دوام کیا جائے، پابندی سے کیا جائے۔ مگر تعیین آیت کی وجہ یہ ہوئی کہ آج کل مسلمانوں پر چار مصائب کا 4 طرف سے ہجوم ہے، نیز یہ مہینہ بھی محرم کا ہے جو مصیبت کا مہینہ مشہور ہے۔
جس کا منشا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہائلہ ہے، جو در حقیقت ایک صدمہ جان کا ہے، مگر جہالت کے سبب ہم لوگوں نے اس میں حدود سے تجاوز کر لیا، جس کا ایک اثر تو یہ ہوا کہ لوگوں نے اس زمانے میں نکاح و شادی کو ناگوار اور مکروہ سمجھ لیا کہ جی ان دنوں میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ ہمارے ایک عزیز کی شادی ذی الحجہ کی 30 تاریخ کو قرار پائی تھی، جس میں محرم کی چاند رات کا ہونا تو متیقن تھا کہ 30 کے بعد جو رات آئے گی تو پہلی محرم کی ہوگی، اور یہ بھی احتمال تھا کہ شاید کسی جگہ آج ہی محرم کی پہلی ہو، کہیں 29 کا چاند ہو گیا ہو۔ تو لڑکی کے ولی کو یہ بات بہت ناگوار ہوئی کہ تاریخ شادی کے لیے بھلا یہی دن رہ گیا تھا، مگر انہوں نے اتنا کرم کیا کہ شادی میں وہ خود شریک نہیں ہوئے، لیکن اجازت نکاح دے دی اور اپنی طرف سے اپنے ماموں صاحب کو بھیج دیا۔ ہم نے کہا کہ اس خیال کو توڑنا چاہیے اور اسی دن نکاح کیا، مگر کئی سال تک مستورات کو فکر رہا، عورتوں کو فکر رہا کہ شادی چلے گی یا نہیں چلے گی، کہ دیکھیے کوئی بات ناگوار پیش نہ آ جائے، یعنی محرم میں شادی ہوئی ہے، کچھ ہو نہ جائے، کوئی ناگوار بات پیش نہ آ جائے۔ اگر لڑکی کا ذرا بھی کان گرم ہوا تو اس کے ولی یہی کہیں گے کہ اس تاریخ میں نکاح ہونے کی نحوست ہے، مگر بحمد اللہ کوئی ناگوار بات پیش نہیں آئی اور دونوں میاں بیوی خوش و خرم ہیں، صاحب اولاد بھی ہیں۔ حق تعالی نے کھلی آنکھوں دکھلا دیا کہ عوام کا اس زمانے کے متعلق یہ خیال بالکل غلط ہے، اور نصوص میں جا بجا اس کی تصریح ہے کہ نحوست و سعد کا سبب زمانے وغیرہ میں نہیں، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ، نہ کسی مکان میں نحوست ہے، نہ کسی انسان میں، بلکہ اصل نحوست اعمال معصیت میں ہے، گناہوں کے اندر نحوست ہے۔ مگر افسوس اس نحوست سے اجتناب کا کسی کو اہتمام نہیں، یعنی جس میں سب سے زیادہ نحوست ہے گناہ میں، اس گناہ کو تو چھوڑتے نہیں، کبھی دن منحوس ہے، کبھی رات منحوس ہے، کبھی مہینہ منحوس ہے، تو اس نحوست سے اجتناب کا کوئی اہتمام نہیں، بلکہ اسے خود بخود اپنے ساتھ لپیٹتے ہیں، یعنی گناہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا اثر اس واقعہ سے یہ لیا گیا کہ اس تذکرے کا اعادہ ہر سال ہوتا ہے، چنانچہ محرم میں جا بجا شہادت نامے پڑھے جاتے ہیں، مجالس عزا قائم کی جاتی ہیں، اور اس واقعہ کو سن کر لوگ بے اختیار ہوتے ہیں اور بعضے بری طرح نوحہ کرتے ہیں، پھر شہداء کی یادگار میں تعزیے اور علم نکالے جاتے ہیں۔ تو نصوص میں غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ حالت بھی خلاف شرع اور قابل اصلاح ہے، کیونکہ ان تمام افعال کا خلاصہ تجدید غم اور اظہار حزن ہے، اس غم کو تازہ کرنا، اس کو یاد کرنا۔ حالانکہ تجدید غم اور اظہار حزن مرضی خداوندی کے بالکل خلاف ہے۔ مرضی حق یہ ہے کہ رنج طبعی کو اس حد سے نہ بڑھایا جائے اور اپنی طرف سے غم بڑھانے کا کوئی سامان نہ کیا جائے، بلکہ حق تعالی نے تو رنج طبعی کے کم کرنے کے بھی سامان کیے ہیں، چنانچہ وہ باتیں تعلیم فرمائی کہ جس کے استحضار سے رنج طبعی بھی کم ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ان صابرین کو بشارت دے دیجئے کہ جو مصیبت پہنچنے کے وقت یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس جملے میں ایسا مضمون سکھلایا گیا ہے جو رنج و غم کی بنیادیں اکھاڑنے والا ہے، اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ کسی واقعہ سے صدمہ جب ہوا کرتا ہے جب وہ خلاف مرضی واقع ہوا ہو، اور کوئی واقعہ خلاف مرضی جب ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے اپنے ذہن میں اس کے متعلق کوئی شق تجویز کر لیں کہ یوں ہونا چاہیے، اور جب اس کے خلاف دوسری شق ظاہر ہوتی ہے
تو وہ ناگوار اور خلاف مرضی ہوتی ہے۔ چنانچہ کسی عزیز کی موت پر ہم کو صدمہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم نے یہ تجویز کر رکھا تھا کہ یہ ہم سے کبھی جدا نہ ہو، ہمیشہ ہمارے پاس رہے۔ حق تعالی نے انا للہ میں اس تجویز کا استیصال کر دیا۔ فرماتے ہیں تم کو یہ مضمون پیش نظر رکھنا چاہیے، انا للہ ہم خدا کی ملک ہے، خدا تعالی ہمارے مالک ہیں اور ہم ان کے مملوک ہیں، اور مملوک کی ہر چیز مالک کی ہوا کرتی ہے، تو ہماری چیز بھی خدا ہی کی ملک ہے، ہماری ہر چیز بھی خدا ہی کی ملک ہے۔ اس کے ساتھ ایک مقدمہ عقلیہ یہ ملا لو کہ تجویز کا حق مالک کو ہوتا ہے، غلام کو کسی تجویز کا حق نہیں، مالک کو تجویز کا حق ہوتا ہے۔ جب تجویز کا حق مالک کو ہوتا ہے تو ہمارا کسی عزیز کی مفارقت پر اس لیے غم کرنا کہ ہم نے اس کے متعلق یہ تجویز کر رکھا تھا کہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے، بڑی غلطی ہے۔ آپ تجویز کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ اور اس کی تو ایسی مثال ہے کہ گھر کی مالکہ نے الماری میں برتنوں کو ایک خاص ترتیب سے رکھ دیا، گھر میں الماری ہے، ایک خاص ترتیب سے برتنوں کو رکھا ہوا ہے، جو ماما کی ترکیب کے خلاف ہے۔ مثلا مالکہ نے نیچے کے برتنوں کو اوپر رکھ دیا، اوپر والوں کو نیچے رکھ دیا۔ اب ماما اس ترکیب کو دیکھ کر نالا و شیون کرنے لگے، معافی کام کرنے والی، یہ کیا کیا، میں نے تو ایسے رکھے تھے اور مالکہ نے یہ ایسا کیوں کر دیا؟ تو نالا و شیون کرنے لگے، رونے لگے کہ ہائے میری تجویز کے خلاف کیوں ہوا؟ تو بتلائیے آپ اس کو احمق کہیں گے یا نہیں؟ یقیناً ہر شخص اس کو پاگل کہے گا۔ آخر کیوں؟ اسی وجہ سے تاکہ تجویز کا حق مالکہ کو ہے، ماما کو کسی تجویز کا حق نہیں۔ پھر حیرت ہے کہ آپ کی ادنا سی ملک تو ایسی ہو کہ اس کے سامنے دوسروں کا حق باطل ہو جائے، اور خدا تعالی کی حقیقی ملک کے سامنے آپ کی تجویز باطل نہ ہو۔ یقیناً اگر خدا تعالی کو مالک حقیقی سمجھا جاتا ہے تو آپ کو اور کسی کو تجویز کا حق نہ ہونا چاہیے۔ بس سمجھ لیجئے کہ حق تعالی نے عالم کے دو درجے بنائے ہیں، آسمان اور زمین۔ جیسے الماری کے دو درجے نیچے ہوتے ہیں اور اوپر، جس میں انہوں نے بعض ارواح کو اوپر کے درجے میں رکھا ہے یعنی آسمان میں، اور بعض کو نیچے کے درجے میں رکھا ہے یعنی زمین میں۔ پھر وہ کبھی اس میں تبدیل، اس ترتیب کو بدل کر اوپر کی روحوں کو نیچے بھیج دیتے ہیں اور نیچے کی روحوں کو اوپر رکھ دیتے ہیں، اور وہ مالک ہیں، ان کو ہر طرح تصرف کا اختیار ہے۔ اس میں ہم غلاموں کا اس لیے نالا و شیون کرنا کہ ہائے ہماری تجویز کے خلاف کیوں کیا گیا، یہ حماقت ہے۔ خوب سمجھ لو کہ انتقال کی حقیقت بالکل ایسے ہی ہے جیسے الماری کے ایک تختے کے برتنوں کو نیچے سے اوپر کر دیا جائے اور اوپر سے نیچے کر دیا جائے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آدمی مر کر بالکل معدوم نہیں ہو جاتا، بلکہ دنیا سے جو کہ نیچے کے تختہ ہے آخرت میں پہنچ جاتا ہے جو کہ اوپر کا تختہ ہے۔ اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ مردے کو مٹی میں گاڑ دیا جاتا ہے، اس سے شاید اس پر کسی کو شبہ ہو کہ آخرت میں پہنچنے کو اوپر کے تختے پر جانا کیسے کہا گیا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو نہیں گاڑا جاتا بلکہ ایک بے جان لاشا اور جماد محض کو گاڑا جاتا ہے۔ وہ آدمی تھوڑا ہی ہے، وہ تو صورت آدمی ہے، کیونکہ آدمی اصل میں روح کا نام ہے، اور روح کو مٹی میں نہیں گاڑا جاتا بلکہ اس کو اوپر بلا لیا جاتا ہے۔ اور یہ جو روایات میں آتا ہے کہ پھر جسم کو روح میں واپس کیا جاتا ہے، تو یہ واپسی عالم برزخ میں ہوتی ہے، اس گڑھے میں نہیں ہوتی۔ قبر حقیقی عالم برزخ ہے جو دنیا و آخرت کے درمیان ہے، اور یہ قبر جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے اسی عالم برزخ سے ایک قسم کا تعلق رکھتی ہے، کیونکہ اس بدن کو بھی روح کے ساتھ تعلق تو رہا نا، تو کچھ نہ کچھ تعلق جسم کا روح کے ساتھ باقی رہتا ہے، لیکن وہ تو عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ بس حق تعالی اپنی مملوک چیزوں میں
تصرف مالکانہ کرتے رہتے ہیں. کسی کو کبھی نیچے بھیج دیا، کبھی کسی کو اوپر بلا لیا، مگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں سب نیچے ہی رہیں. بھلا یہ تو بتلاؤ، اگر حق تعالی نے اس کے جواب میں یہ تجویز فرمائے کہ اچھا پھر ہم بھی اوپر کی روحیں نیچے نہیں بھیجتے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اوپر کی روحیں نیچے نہیں بھیجتے تو پھر کیا ہوگا؟ بس یہ ہوگا کہ سب کے سب پوت نہ پوت رہ جائیں گے. یعنی پوت کہتے ہیں بیٹے، اولاد، تو بغیر اولاد کے سب رہ جائیں گے، کسی کی اولاد نہ ہوگی. مگر آپ کو اس پر بھی چین نہیں کہ اگر کسی کے اولاد نہ ہو تو وہ اولاد کے لیے ایسی گرد چھانتا ہے جس کی حد نہیں. یوں تمنا کرتا ہے کہ کچھ ہو جائے، چاہے یوں تمنا کرتا ہے کہ کچھ ہو جائے، چاہے چوہے کا بچہ ہی ہو جائے. بس آپ کی تجویز کا حاصل یہ ہے کہ اوپر کی روحیں تو نیچے آتی رہیں مگر نیچے کی روحیں اوپر نہ جائیں. صاحب خدا کی رحمت ہے کہ انہوں نے ہماری اس تجویز کو پورا نہیں کیا، ورنہ دنیا میں رہنے کو جگہ نہ ملتی. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک سارے لوگ اگر زندہ ہوتے تو پھر دنیا میں رہنے کی جگہ کہاں ملتی؟ تو دنیا میں رہنے کو جگہ نہ ملتی. سوچ لو کہ جتنے آدمی آدم علیہ السلام کے وقت سے اس وقت تک مر چکے سب زندہ رہتے تو کہاں ٹھکانہ ملتا؟ اس وقت جو ہر شخص اپنے اپنے گھر میں چین سے گزر رہا ہے، اس کا یہی تو سبب ہے کہ بہت سے آدمیوں کو حق تعالی نے اوپر بلا لیا. ورنہ اگر دادے پردادے سب زندہ ہوتے تو آج گھروں میں تل دھرنے کو جگہ نہ ہوتی. پھر سمجھو کہ کسی چیز کے فوت ہونے کا صدمہ جب ہوا کرتا ہے کہ جب اس کا عوض بھی نہ ملے، اور اگر عوض مل جائے اور عوض بھی اصل سے زیادہ مل جائے تو غم کم ہو جاتا ہے. مثلا ایک شخص سے پیسہ لے لیا جائے اور اشرفی دے دی جائے تو اس کو پیسہ چھیننے کا غم نہ رہے گا. حق تعالی نے انا الیہ راجعون، ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، اس میں اس مضمون پر متنبہ فرمایا کہ مصیبت کے وقت تم یہ سمجھا کرو کہ ہم خدا تعالی کے پاس جانے والے ہیں جو رحیم و کریم اور مہربان ہے، اور جن کی شان یہ ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفه، کہ تم سے جو کچھ لیتے ہیں اس کا بدلہ بھی دے دیتے ہیں. چنانچہ جن لوگوں کو دنیا سے بلا لیا ان کو تو آخرت میں پہنچا دیا جس میں مسلمان کے لیے دنیا سے زیادہ راحت ہے. تم اپنے مردوں کے ساتھ ایسا برا گمان کیوں کرتے ہو کہ خدا نہ خواستہ وہ جہنم میں گئے ہوں گے؟ جب ان کا خاتمہ اسلام پر ہوا ہے تو یہی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے مردے راحت میں گئے ہیں. اس خیال سے صدمہ کم ہو جائے گا، کیونکہ ہم اگر دنیا کی راحتیں ان سے چھوٹتی ہوئی دیکھتے ہیں تو آخرت کی راحتیں اس سے زیادہ پیش نظر ہوں گی. یہ بدلہ تو ان کو ملا، جانے والے کو یہ بدلہ ملا، اور ہم کو یہ بدلہ ملا کہ عزیز کی مفارقت سے جو طبعی رنج ہوا ہے حق تعالی اس پر بہت بڑا ثواب دیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان کا لڑکا مرتا ہے تو حق تعالی ملائکہ سے فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا چھین لیا. وہ کہتے کہ ہاں خدا بندہ. فرماتے پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں خدا بندہ آپ کی حمد کی اور شکر کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. تو آپ نے دیکھا کہ ایک چیز لے کر حق تعالی نے آپ کو کتنی بڑی چیز دی. آخرت میں جب حساب و کتاب ہوگا اس وقت آپ کو اس کی قدر ہوگی. وہاں نہ یہ اولاد کام دے گی جس کے لیے آپ روتے ہیں، نہ بیوی اور ماں کام دے گی، وہاں ثواب ہی کام دے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. جس روز آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، ان میں ہر شخص ایسا مشغلہ ہوگا
جو اس کو اور کی طرف متوجہ نہ ہونے دے گا، یعنی ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنے اندر ہی مشغول ہوگا۔ احادیث میں مصیبت کے ثواب کی بہت تفصیل ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ پس انا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ اس میں یہ بتلایا گیا ہے ہم سب خدا کے پاس جائیں گے اور وہاں ہم کو مصیبت کا اجر ملے گا، اور جو مر گئے ہیں وہ بھی خدا تعالیٰ کے پاس گئے ہیں، جب ان کو دنیا سے زیادہ راحت ہے تو پھر صدمے کی کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم دین عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك